بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، تو سرداران قریش مشورہ کرنے کے لیے دارالندوا میں جمع ہوئے۔ اس مجلس میں مشاورت میں ابلیس لعین ایک برے شخص کی شکل میں موجود تھا۔ کسی نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، انا شیخ النجد، میں نجد کا شیخ ہوں اور تمہارے ساتھ مشورے میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ مشورہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، تو شیطان ابلیس نے کہا نہیں، اس کے ساتھی سے آزاد کرا دیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیا جائے، تو شیطان ابلیس نے کہا نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا تو دوسرے شہر والے اس کے کلام سے متاثر ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے اور سب مل کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا نہ انہیں قید کیا جائے نہ انہیں جلاوطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلہ میں سے ایک جوان منتخب کیا جائے اور اس طرح تمام قبائل کے جوان اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کر حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس طرح خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، بنی عبد مناف سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے اور معاملہ خون بہا اور دیت پر ختم ہو جائے گا۔ شیطان ابلیس نے اس مشورے کو پسند کیا اور حاضرین مجلس بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ آج رات یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا دیں گے۔ اور دوسری طرف جبرائیل امین نے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعے کی خبر دی اور من جانب اللہ ہجرت کی اجازت کا پیغام بھی پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا میرے ساتھ ہجرت میں کون ہوگا؟ جبرائیل امین نے کہا حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس ناچیز کو آپ کے ہم رکاب ہونے کا شرف خاص ہو سکتا ہے؟ حضور سے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے پتہ نہ تھا کہ کوئی خوشی سے بھی رو پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس غرض کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ایک اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کا اظہار فرمایا، مگر آپ نے بغیر قیمت لینے سے معذرت فرمائی۔ جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گھر میں نہ گزارنے کا مشورہ دیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سبز چادر اڑا کر سلا دیا اور فرمایا ڈرو مت، آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد قریش مکہ کی امانتیں حضرت علی کے سپرد فرمائیں، فرمایا صبح ان امانتوں کو ان مالکان کے حوالے کر دینا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر نکل سکے۔ ابو جہل باہر کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے اگر تم ان کی اتباع کرو گے دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں مارو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک لی اور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر وہ مشت خاک بیت رسول کے بارے کھڑے کفار کے سر پر ڈال دی۔ اس کے بعد قدرت خداوندی سے کچھ نہ دیکھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے غار ثور کا راستہ لیا۔ کفار مکہ آپ کے گھر کے باہر موجود تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، وہ گھر سے باہر نکلیں تو ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ اس شخص نے کہا وہ تو یہاں سے جا چکے۔ صبح ہوئی تو قریش نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ غار ثور میں مقیم رہے۔ حضرت ابوبکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی بکر سارا دن مکہ میں ٹھہر کر قریش کی خبریں اکٹھی کرتے اور رات کے وقت غار ثور میں جا کر اطلاع دیتے۔ حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فخیرہ بکریاں چلاتے اور رات کے وقت ان بکریوں کا دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پیش کرتے۔ عبداللہ ابن عریقت نامی ایک شخص نے اجرت پر غیر معروف راستے سے مدینہ لے جانے کا معاملہ طے پایا، چنانچہ اونٹنیاں عبداللہ ابن عریقت کے حوالے کی اور تیسرے دن غار ثور لانے کا حکم فرمایا۔ قریش مکہ نے ہر طرف کرندے دوڑائے، مخبر پھیلا دیے، یہاں تک کہ یہ لوگ غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا بنا دیا، غار میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے درخت اگا دیا تاکہ یہاں آنے والے کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی آ سکتا۔ 3 روز تک آپ اسی غار میں مقیم رہے۔ 3 روز بعد عبداللہ ابن عریقت
حسب وعدہ صبح کے وقت اونٹیاں لے کر حاضر ہو گئے اور غیر متعارف اور غیر مشہور راستے سے مدینے کا سفر اختیار کیا۔